بسم اللہ الرحمن الرحیم یرا انما ما بان منک لضارب باقتل مما بان منک لعائب. پہلا جو ما ہے یہ ما نافیہ ہے، ما مشابہ بلیسہ ہے، اور باقتل اس ما کی خبر ہے. بان یبین کا معنی ظاہر ہونا، ظہر یظہر کے معنی میں دو مرتبہ آیا بان. ضارب مارنے والے کو کہتے ہیں جو تلوار سے یا نیزے سے بھالے سے مارے، اور عائب عیب لگانے والے کو کہتے ہیں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ کی جانب سے مارنے والے شخص کے لیے جو سزا ظاہر ہو، ما بانا میں ماں سے مراد جو ظاہر ہو یعنی جو سزا ظاہر ہو. آپ کو کوئی مارنے کے لیے آئے تلوار سے یا نیزے سے یا ہاتھ سے لاٹھی سے، تو ظاہر ہے آپ خاموش بیٹھے مار کھائیں گے نہیں، آپ بھی اس کو کوئی سزا دیں گے. کہہ رہے وہ سمجھتا ہے کہ ایک مارنے والے شخص کے لیے آپ کی جانب سے جو سزا ظاہر ہو وہ اس سے زیادہ قاتل نہیں ہوتی جو آپ کی جانب سے عیب لگانے والے شخص کے لیے ظاہر ہوتی ہے. ترجمہ لکھ لیں، ترجمہ لکھ لیں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو سزا آپ کی جانب سے من کا آپ کی جانب سے بانا ظاہر ہو لضارب ایک مارنے والے شخص کے لیے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ سزا جو آپ کی جانب سے ایک مارنے والے شخص کے لیے ظاہر ہو زیادہ قاتل نہیں ہے اس سزا سے جو آپ کی جانب سے ایک عیب لگانے والے شخص کے لیے ظاہر ہوتی ہے. مطلب عیب لگانے والے شخص، برائی بیان کرنے والے شخص کو بھی انسان عموماً سزا دیتا ہے. ایک شخص سے جو آپ کی برائیاں بیان کرتا ہے، آپ کے عیب ظاہر کرتا پھرتا ہے، لوگوں کے سامنے آپ کی مذمتیں کرتا ہے کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا، وہ ایسا، آپ چاہیں گے اس کو بھی کوئی نہ کوئی سزا دیں. اور ایک شخص سے جو آپ کو مارنے کے لیے آ گیا ہے، تلوار لے کے، نیزہ بھالا لے کر کے، لاٹھی لے کے آپ کو مارنے کے لیے آ رہا ہے، آپ اس کو بھی سزا دیں گے. متنبی کہتا ہے زیادہ کس کی سخت سزا کس کی ہونی چاہیے؟ عموماً لوگ کس کو زیادہ سزا دیں گے؟ جو مارنے کے لیے آ گیا. مگر یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ عیب لگانے والے کی سزا بھی کم نہیں ہوتی ہے. ممدوح کے نزدیک عیب لگانے والے کی سزا بھی کم نہیں ہونی چاہیے، مار ڈالنے سے کم نہیں ہے. عیب لگانا یا عیب کا ظاہر کرنا یا عیب کا بیان کرنا یہ بھی مارنے سے کم نہیں ہے. تو شعر کا مطلب یہ ہے کہ عیب بھی مار ڈالنے سے، عیب لگانا یا عیب کا ظاہر کرنا یا کسی کی عیب جوئی کرنا بھی قتل کرنے اور مار ڈالنے سے کم نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ عیب جوئی کرنا اور عیب کا اظہار کرنا، عیب بیان کرنا کسی کی، یہ بھی اس کو مارنے اور اس کو قتل کر ڈالنے سے کم نہیں ہے. یرا ان ما بان منک لضارب، وہ یہ سمجھتا ہے کہ پہلا جو ما ہے یہ لیسا کے معنی میں، ما نافیہ کے معنی میں. دوسرا ما بان منک لضارب کا ترجمہ جو آپ کی جانب سے ایک مارنے والے شخص کے لیے سزا ظاہر ہو. جو سزا، ماں کا ترجمہ ہم صرف وہ نہیں کریں گے، جو سزا آپ کی جانب سے ایک مارنے والے شخص کے لیے ظاہر ہو، یعنی آپ کی جانب سے آئے. ظاہر کا مطلب آپ کی جانب سے جو سزا ایک مارنے والے شخص کے لیے آئے وہ زیادہ قاتل نہیں ہوتی ہے اس سزا سے جو عیب بیان کرنے والے شخص کے لیے آپ کی جانب سے آتی ہے نا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ مارنے والے شخص کو زیادہ سزا دیتے، کس سے؟ عیب بیان کرنے والے شخص سے زیادہ سزا دیتے، ایسا نہیں ہے. بلکہ عیب بیان کرنے والے شخص کو بھی آپ
اتنی ہی سزا دیتے ہیں جو آپ کو مارنے کے لیے آئے اور اس کو سزا دیتے یا اس سے بھی زیادہ سزا دیتے. سمجھ گئے؟ ألا أيها المال الذي قد أباده تعزف هذا فعله بالكتائب. ألا أيها المال الذي قد أباده. أباد يبيد إبادة کا معنی ہلاک کرنا. کیا کرنا؟ ہلاک کرنا. العبادت الجماعیہ کہتے ہیں اجتماعی قتل کو اور اجتماعی نسل کشی کو. العبادت الجماعیہ ابتدائی اجتماعی قتل اور اجتماعی نسل کشی. العبادت الجماعیت اجتماعی قتل اور اجتماعی نسل کشی کو آج کل کہا جاتا ہے العبادت الجماعیہ. تعزہ، تعزہ یتعزہ تعزین پہلے بھی آ چکا ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ ہاں، صبر حاصل کرنا، تسلی حاصل کرنا. فہذا فعلہ بالکتائب. کتائب کتیبۃ کی جمع لشکر اور فوج کو کہتے ہیں. اے وہ مال جس کو اس نے ہلاک کیا ہے، اے وہ مال جس کو اس نے یعنی ممدوح نے ہلاک کر دیا ہے. ہلاک کر دینے کا مطلب مال کو لٹا دیا، خرچ کر دیا، ختم کر ڈالا مال کو. مال ختم ہوتا ہے خرچ کرنے سے. اس کو غلہ دیا، اس کو درہم دیا، اس کو دنانیر دیا، اس کو کپڑے دیے، اس کو یہ دیا، اس کو یہ دیا، جو تھا سب ختم کر ڈالا، ختم کر ڈالا. اور عبادہ میں اس کو وہ ہلاک کرنے میں بھی کیا ہوتا ہے؟ ختم کر ڈالا. ختم کر، جس کو ہلاک کیا جاتا ہے گویا اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو اے وہ مال جس کو ممدوح نے ختم کر دیا ہے، اے وہ مال جس کو ممدوح نے ہلاک کر دیا، تسلی کر، صبر کر کہ یہ تو اس کا لشکروں کے ساتھ سلوک رہتا ہے. تیری حیثیت کیا ہے؟ ممدوح تو لشکروں کو ختم کر دیتا ہے، ان کو ہلاک کر دیتا ہے. اے وہ مال جس کو ممدوح نے ہلاک کر دیا ہے، اے وہ مال جس کو ممدوح نے تعزہ صبر کر. فہذا فعلہ بالکتائب کہ یہ تو اس کا فوجوں اور لشکروں کے ساتھ سلوک رہتا ہے، وہ تو لشکروں اور فوجوں کو ختم کر ڈالتا ہے. تجھے ختم کر دیا تو کیا ہوگا؟ تسلی کر، صبر کر، اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے. لعلک فی وقت شغلت فؤادہ عن الجود یو کثرت جیش محاربی. آگے علت بیان کر رہا ہے مال کو ہلاک کیوں کر رہا ہے اور ختم کیوں کر رہا ہوں ممدوح. اے مال شاید تو نے کسی وقت میں اس کے دل کو سخاوت سے غافل کر دیا. شغلت قلبہ عن الجود. شغل شیئا بشیئن کا مطلب ہے کسی چیز کو کسی چیز میں، کسی کو کسی کام میں لگا دینا. شغل شیئا بشیئن کا مطلب ہے ایک چیز کو دوسری چیز میں مشغول کر دیا، ایک چیز کو دوسری چیز میں لگا دیا. اور شغل شیئا او شغل احدا عن شیئن کا مطلب ہے ایک چیز کو یا ایک شخص کو کسی چیز سے ہٹا کر دوسری چیز میں لگا، یعنی ایک چیز سے ہٹا دینا، جس سے ہٹایا اس سے غافل کر دیا، ایک چیز سے غافل کر دیا. تو شاید تو نے اس کے دل کو کسی وقت میں سخاوت سے غافل کیا ہے، سخاوت سے غافل کر دیا ہے. اے مال شاید تو نے کسی وقت میں اس کے دل کو سخاوت سے غافل کر دیا ہے، اس وجہ سے تجھے ہلاک کر رہا ہے. او کثرت جیش محاربی. محارب جنگجو کو کہتے ہیں یعنی دشمن. یا تو نے دشمن کی فوج کو بڑھایا ہے، یا تو نے دشمن کی فوج کو بڑھایا. دشمن کی فوج کو کیسے بڑھایا؟ جب مال زیادہ ہوتا ہے تو دشمن مال کے حرص میں حملہ کرتا ہے، اور عموماً مال کے حرص میں ہی حملے کیے جاتے ہیں. عموماً مال کے حرص میں ہی حملے کیے جاتے ہیں. آج بھی جو ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے تو اصل جو مقصد ہوتا ہے وہ مادی منفعت حاصل کرنا ہوتا ہے. مادی منفعت مطلب اس ملک کے پاس جو خزانے ہوتے ہیں وہ خزانے لوٹنے، چاہے وہ باہر موجود ہوں یا زیر زمین موجود ہوں، ان کو لوٹنا کرنا، یہی اصل مقصد ہوتا ہے. سمجھے؟ تو
یا شاید تو نے دشمن کی فوج کو بڑھایا ہے، دشمن کے لشکر کو بڑھایا ہے، یعنی دشمن کے لشکر میں لوگ مال غنیمت کے لالچ میں آ کر کے بڑھتے رہے کہ جب ہم فلاں مثلا یہاں طاہر علوی اس کے ملک پر اور اس کے شہر پر حملہ کریں گے، اس کے قلعے کو فتح کریں گے تو بڑا مال غنیمت ملے گا، اور اس لالچ میں لوگ دشمن کی فوج میں آ کر کے شامل ہوتے رہے۔ لعلک فی وقت شغلت فؤادہ عن الجود او کثرت جیش محاربی، شاید تو نے کسی وقت میں اس کے دل کو سخاوت سے غافل کیا ہوگا، یا تو نے دشمن کی فوج کی تعداد بڑھائی ہوگی۔ حملت الیہ من لسانی حدیقتا سقاها الحجا سقی الریاض الصحائب، حدیقتا باغ کو کہتے ہیں، اور یہاں مراد اس سے قصیدہ ہے، یہی قصیدہ جو اب ختم ہو رہا ہے۔ سقاہ الحجا، حجا عقل کو کہتے ہیں، سقی الریاض الصحائب یہ اصل ہے، یہاں سقیا کی اضافت ہے الصحائب کی جانب، اور بیچ میں آ گیا ہے الریاض جو سقیا مصدر کا مفعول بھی ہے۔ نحو کے لحاظ سے ایسا کرنا جائز نہیں ہے، یہاں ضرورت شعریہ کی بنیاد پر کر دیا گیا ہے، یعنی مصدر عموماً مصدر مضاف ہو کر کے ہی استعمال ہوتا ہے، یا تو اس کی اضافت فاعل کی جانب ہوگی یا اس کی اضافت مفعول بھی کی جانب ہوگی۔ الدروس النحویہ میں مولانا محمد علی بجنوری نے میرے خیال میں مصدر کو بغیر اضافت کے بھی استعمال کیا، بطور مثال کے انہوں نے استعمال کیا۔ مثلا اعجبنی ضرب زید عمرا، ہے نا، ایسا استعمال کیا نا، اعجبنی ضرب زید عمرا، زید کا عمر کو مارنا مجھے اچھا لگا، یہ صحیح نہیں ہے۔ مصدر کا استعمال ہمیشہ اضافت کے ساتھ ہوگا، بغیر اضافت کے اس کا استعمال درست نہیں ہے۔ یہاں دیکھیے اضافت کے ساتھ یہاں استعمال ہوا، مگر یہاں جو کمی ہے وہ سقیا کی اضافت الصحائب کی جانب ہے، تو صحائب کو سقیا کے بعد میں ہی آنا چاہیے، اور الریاضہ جو اس کا مفعول بھی بن رہا ہے اس کو بعد میں آنا چاہیے، مگر ضرورت شعریہ کی وجہ سے یہاں ایسا کر لیا گیا ہے۔ نثر میں ایسا کرنا بھی جائز نہیں، ایسا کرنے کا مطلب یہ کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں فصل کرنا جائز نہیں ہے، خواہ وہ مفعول بھی ہی ہو، مضاف کا مفعول بھی ہو، مگر فصل کرنا نثر میں جائز نہیں ہوگا یہاں۔ اور وہ جو کہہ رہے ہیں ضرب زید عمرا، وہ تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں، مگر وہاں وہ مثال بطور مثال کے کیوں لکھی ہے اللہ عالم، شاید یہ سمجھانے کے لیے کہ مصدر کا ایک مرفوع بھی ہوتا ہے، یعنی مصدر بھی فعل والا عمل کرتا ہے، کسی کو رفع اور کسی کو نصب، فاعل کو رفع دیتا ہے، مفعول بھی کو نصب دیتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ مصدر کا استعمال اضافت کے ساتھ ہی ہوگا، یعنی یا تو وہ فاعل کی جانب مضاف ہوگا یا مفعول بھی کی جانب مضاف ہوگا۔ بہرحال یہ سقیا مفعول مطلق ہے سقا کا۔ میں اس کے پاس اپنی زبان کا ایک ایسا باغ لایا ہوں جس کو عقل نے اس طرح سیراب کیا ہے جس طرح بادل باغوں کو سیراب کرتے ہیں۔ میں اس کے پاس اپنی زبان کا ایک ایسا باغ لے کے آیا ہوں، میں ممدوح کے پاس اپنی زبان کا یعنی اپنی شاعری کا ایک باغ لے کے آیا ہوں، جس باغ کو عقل نے ایسے سیراب کیا ہے جس طرح بادل باغوں کو سیراب کیا کرتے ہیں۔ سقاہ الحجا سقی الریاض الصحائب، ریاض باغوں کو کہتے ہیں اور صحائب بادل کو کہتے ہیں، یہ صحابت ان کی جمع ہے۔ فحییت خیر ابن لخیر اب بها لاشرف بیت فی لؤی بن غالب، فحییت خیر ابن ای یا خیر ابن، حییت حیا یحیی سلام کرنا، لؤی بن غالب کے اشرف ترین گھرانے کے بہترین باپ کے اے بہترین فرزند، تجھے اس باغ کے ذریعے سے مبارکباد دی گئی ہے۔ کیا ترجمہ ہے؟ فحییت بہا، تجھے وہ باغ یعنی وہ قصیدہ تحیے میں پیش کیا گیا ہے، تجھے بطور مبارکباد بطور زندہ باد کے پیش کیا گیا ہے،
اے خیر ابن، اے بہترین فرزند، کس کے؟ لخیر ابن، بہترین باپ کے بہترین فرزند، لاشرف بیت فی لؤی بن، لؤی بن غالب کے قبیلے کے بہترین گھرانے کے، لؤی بن غالب کے قبیلے کے بہترین گھرانے کے بہترین باپ کے بہترین فرزند، لؤی بن غالب کے اشرف ترین، یہاں اشرف ترین کر دیجئے بہترین کے بجائے، اشرف ترین گھرانے کے بہترین باپ، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ بہترین فرزند، بیہا ای بالحدیقتی، سمجھ میں آ گئی؟ فحییت، تجھے سلام کیا گیا ہے، تجھے سلام کیا گیا، بیہا ای بتلک القصیدہ و بتلک الحدیقہ، اس باغ کے ذریعے سے یا اس قصیدے کے ذریعے سے، یا خیر ابن، خیر ابن کیوں ہے؟ یا خیر ابن لخیر ابن، اے بہترین باپ کے بہترین فرزند، اور بہترین باپ اور بہترین فرزند کس گھرانے سے ہیں؟ لاشرف بیت فی لؤی بن غالب کے، لؤی بن غالب کے قبیلے کے اشرف ترین گھرانے کے بہترین باپ کے بہترین فرزند۔